اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث کا سلسلہ جو ہمارا شروع میں چل رہا ہے، جو آج میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دیا، اور آپ اس حدیث پر اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمارا کل کا ٹاپک جو ختم ہوا تھا یہ اس کے متعلق ہی ہے۔ یعنی کل ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا جملہ فعلیہ میں پریپوزیشن کا استعمال، ٹھیک۔ اب اس اعتبار سے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ نے اسے پڑھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ جملہ فعلیہ کے اعتبار سے فعل، فاعل، مفعول، پھر اگر مفعول آپ کا پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سے عرصے میں جتنی آپ نے یہاں پر عربی گرامر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اس کو گرامیٹیکلی انالائز بھی کر سکتے ہیں اور اس حدیث کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائے گی۔ آتے ہیں حدیث کی طرف۔ شروع میں جو الفاظ ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ عن ابی عمارہ، ٹھیک، ابو عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما، اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ عنہما ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہوں، تو یہاں ایک بار باپ اور دیکھیں گے، رضی اللہ، را ضاد یا آپ کو 3 حروف پر مشتمل مادہ نظر آ رہا ہے، اور ڈائی کون سی نظر آ رہی ہے؟ فاعلہ کی ڈائی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں راضی ہونا۔ رضی اللہ، اللہ کس اعرابی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں، لہذا اللہ فاعل ہے، تو اللہ راضی ہوا، لفظی ترجمہ ہوگا اس کا۔ اور پھر جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ دعا کے لیے بھی ہم فعل کو استعمال کرتے ہیں، اللہ راضی ہو، عنہما ان دونوں سے، قالا انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ امرنا، امرا ایک لفظ سے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی۔ امرا اس نے حکم دیا، امرنا اس نے ہمیں حکم دیا، لفظی ترجمہ میں ابھی کر رہا ہوں۔ اب اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، رسول اللہ رفع میں آ گیا تو اب یہ فاعل اسم ظاہر ہو گیا۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اب یہاں دیکھیں ایک پوائنٹ اور کلیئر ہوا آپ کا، کہ جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہے اور مفعول ضمیر ہے تو مفعول فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسری بات کل ہم نے پڑھی تھی کہ فعل امارا جو ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک جس کو حکم دیا جائے اور دوسرا جس چیز کا حکم دیا جائے۔ جس کو حکم دیا جائے وہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا جائے وہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، تو ہم جو ہیں وہ مفعول اول ہے، لہٰذا وہ وداؤٹ پریپوزیشن ڈائریکٹ استعمال ہوا۔ اب اگر جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ آپ کو با کے ساتھ ملے گی، تو امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، اب یہ دیکھیں با کے ساتھ آ گیا، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سبن 7 کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے گنتی میں، 7 باتوں کا، 7 چیزوں کا حکم دیا۔ کلیئر؟ یہاں دیکھیں وہ پریپوزیشن والی چیز بھی کلیئر ہوگی الحمدللہ۔ اچھا، اب ان 7 چیزوں کو جب ذکر کیا جائے گا نا تو اسی اعرابی حالت میں ذکر کیا جائے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے کو با کے ساتھ ذکر کیا، بعیادۃ المریض، یعنی مریض کی عیادت کا۔ اب ہر دفعہ با استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ پھر واؤ کے ساتھ جوڑا
اور اعراب کا خیال رکھا گیا. وہی اعراب جو ہے حالت جر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ حالت جر میں آپ کو باقی 6 چیزیں حالت جر میں ملیں گی. واتباع الجنائز، یہ حدیث ہم پہلے کر چکے ہیں اس طرح کی. اس میں حق المسلم علی المسلم خمس، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا. واتباع الجنائز وتشمیت العاطس، یہ چیزیں کلیئر ہیں. پہلے پھر بھی ترجمہ کر دیتا ہوں، شاید کچھ لوگوں نے اس لیکچر کو اٹینڈ نہ کیا ہو. مریض کی عادت کا، جنازوں کے پیچھے چلنے کا، مراد نماز جنازہ پڑھنے کا. تشمیت العاطس، چھینکنے والے کی چھینک کا یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا. یہ پورا فعل تشمیتن کہلاتا ہے عربی زبان میں. اب دیکھیں آپ، یہ جر میں با کی وجہ سے اور مریض جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے سارے مرکب اضافی ہیں. یہ بھی جر میں چلا گیا، اسی با کی وجہ سے سب چل رہا ہے. تشمیتی یہ بھی جر میں. وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، ضعیف کسے کہتے ہیں؟ کمزور. ٹھیک، کمزور کی مدد کرنے کا. وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، یہ عین واو نون مادہ یہ بھی اصل میں مدد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی فریاد رسی کا. وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور سلام کے پھیلانے کا. وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، مقسم کہتے ہیں قسم کھانے والا. ٹھیک، اور قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا، یعنی تاکہ اسے قسم پوری کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو. جملہ فعلیہ میں صلہ کا استعمال، یہ ٹاپک ہم نے الحمدللہ کل پڑھ لیا تھا. آج ہم چھوٹے چھوٹے 2-3 ٹاپکس انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں پہلا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ آج ہم فعل ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کریں گے. یعنی آپ کا جملہ فعلیہ جو ماضی والا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جملہ فعلیہ آپ کا مضارع کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، کیونکہ فعل کی جب آپ بات کریں گے تو فعل ماضی بھی ہوگا، فعل مضارع بھی ہوگا. تو اگر آپ فعل ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو اس کے لیے آپ ماضی کے شروع میں حرف ما کا اضافہ کرتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنی لمبی اس کی ایگزامپلس ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹاپک پہلے میں ہیڈنگ دے دوں، یعنی ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا. جی، نصرہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے مدد کی. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، سمپلی ماضی کے شروع میں آپ حرف ما کا اضافہ کرتے، ما نصرہ، اس نے مدد نہیں کی. ما نصرہ، ان دونوں نے مدد نہیں کی. ما نصرو، ان سب نے مدد نہیں کی. ما نصرت، اس ایک مؤنث نے مدد نہیں کی. ما نصرتا، ان 2 مؤنث نے مدد نہیں کی. ما نصرنا، ان سب مؤنث نے مدد نہیں کی. ما نصرتا، تو نے مدد نہیں کی. ما نصرتما، تم 2 نے مدد نہیں کی. ما نصرتم، تم سب نے مدد نہیں کی. ما نصرتی، ما نصرتما، ما نصرتن، ما نصرتو، ما نصرنا، ہم نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. ایگزامپلس بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پہ وقت دیں گے. یعنی آپ اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پیچھے جتنے بھی جملے کیے ہیں سب کے شروع میں ما لگا دیں، وہ سب جملے آپ کے نیگیٹو ہو جائیں گے. ٹھیک، ما نصرہ زید، زید نے مدد نہیں کی.
ما نصر زیدن، اس نے زید کی مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، رفع نصب یہ آپ کو بتائے گا. اچھا جی، ما قتلوہ، قتلا قتلا قتلو قتلو، ان سب نے قتل کیا، ان سب نے اس کو قتل کیا. قتلو ہو، وہ جو الف آتا تھا وہ ضمیر کی وجہ سے غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، پوائنٹ یہ بھی کلیئر ہو گیا. منفی بنایا جملے کو، ما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، صلبہ صاد لام با، صلیب دینا، سولی چڑھانا. ٹھیک، صلبہ صلبہ صلبو، صلبوہ ما صلبوہ، اور انہوں نے اس کو سولی نہیں چڑھایا. اب یہ ہو کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، کیونکہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہ ان کا کہنا کہ یقیناً ہم نے قتل کیا مسیح کو. مسیح کون؟ عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ، اور عیسیٰ کون؟ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اور پھر آگے الفاظ ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، قرآن مجید بیان کرتا ہے یقیناً بھی وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا. پھر اصل معاملہ کیا تھا؟ اب اتنی گرامر الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ اس جملے کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. اس میں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا نیا، بل. یہ بل جو ہے یہ ایک اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ پچھلی جو بات ہوتی ہے اس کی تردید کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں اصل بات یہ ہے. ٹھیک، اب بل، اب تجوید میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ لام کے بعد یہاں را پر آپ کو شد بھی نظر آئے گی، اس کو ملا کر پڑھا جائے گا. بر وہ میں نہیں لکھ رہا آپ کے سامنے، بل، تاکہ الگ الگ آپ کو ایک لفظ سمجھ آئے. بل بلکہ، رفع رفع ہو رفع ہو، اس نے اس کو اٹھا لیا، اس کو بلند کر لیا. رفع کے بنیادی معنی بلند کرنا کے ہوتے ہیں نا. رفع ہو، بلکہ اس نے اس کو اٹھا لیا. اب کس نے اٹھا لیا؟ اب اس کو ظاہر کر دیا اللہ کو. بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا الیہ، اپنی طرف. تو دیکھیں بالکل قرآن مجید کی ایک سادہ سی آیت آپ کے سامنے ہے، اور فعل، فاعل اور مفعول ضمیر کی صورت میں ہے. تو ایک ایگزامپل اور آ گئی ساتھ اس کی کہ وہ ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک، اور پھر الیہ، اس لفظ کی بہت اہمیت ہے، دھیان میں رکھیے گا. ورنہ رفع کے معنی بلند کرنا کے بھی لیے جا سکتے ہیں کہ ان کا درجہ بلند کر لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور چونکہ بات یہ بھیجے میں نہیں بیٹھتی تو آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،